أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. صدق الله العظيم. اس صورت کا نام صورت آل عمران ہے، اور یہ پہلے ہم ذکر کر چکے تھے کہ آیت نمبر 33 میں اللہ جل جلالہ نے آل عمران کا تذکرہ کیا ہے، اس وجہ سے اس صورت کو صورت آل عمران کہتے ہیں۔ یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ عمران حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران ہے، اور حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران ہے، لیکن بظاہر یہ لگتا ہے اس لیے کہ اس کے بعد والی آیت میں پھر حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر آل عمران سے مراد حضرت مریم علیہ السلام کے والد ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد مراد نہیں ہیں۔ ان اللہ اصطفیٰ، بے شک اللہ جل جلالہ نے پسند کر لیا آدم علیہ السلام کو، ونوحن اور نوح علیہ السلام کو، وآل ابراہیم اور ابراہیم کی آل کو، وآل عمران اور اہل عمران، آل یہاں پر بمعنی اہل ہے، عمران کے اہل کو، علی العالمین تمام مخلوقات پر۔ عمران کے اہل سے مراد یہ ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام اور ان کے بعد پھر ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کو اللہ جل جلالہ نے ایک طرح کی فضیلت دی اور ان کو پسند فرمایا۔ بعض علماء نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ ان اللہ اصطفیٰ ای اختار للنبوہ، نبوت کے لیے پسند کر لیا آل ابراہیم کو، آدم کو، نوح کو، اور آل ابراہیم کو، اور آل عمران کو۔ ذریۃ بعضها من بعض، ذریۃ یعنی یہ اولاد ہے، بعضها من بعض بعض سے۔ اس کا جو بہترین ترجمہ کسی نے کیا ہے وہ یوں ہے کہ ہم صنف واحد فی الخیر والصلاح، خیر کے کام میں، نیکی کے کاموں میں یہ ایک ہی نوعیت کے لوگ ہیں سارے۔ آدم علیہ السلام بھی سراپا خیر تھے اور سراپا صلاح تھے، اسی طرح نوح علیہ السلام، آل ابراہیم اور آل عمران، یہ سب ایک طرح کے لوگ ہیں اور یہ سب نیک لوگ ہیں۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ جل جلالہ سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی۔ عمران بیت المقدس کے امام تھے، اور ان کی بیوی کا نام ہے حنہ، جن سے اللہ جل جلالہ نے حضرت مریم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اور اس وقت میں انہوں نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ اگر میرا کوئی بیٹا پیدا ہو جائے تو میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی، لیکن اللہ کی شان کہ ان کا بیٹا تو پیدا نہیں ہوا، اللہ پاک نے ان کو مریم علیہ السلام کی صورت میں بیٹی نصیب فرما دی۔ اور جب حضرت مریم علیہ السلام پیدا ہو رہی تھی تو اس وقت عمران جو ان کے والد تھے وہ دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے۔ تو اذ قالت امرأۃ عمران، اس وقت کو یاد کرو کہ جب عمران کی بیوی حنہ، ان کا نام تھا حنہ، حنہ نے کہا، عمران کی بیوی نے کہا رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، اے میرے پروردگار، اے میرے رب، میں نے آپ کے لیے نظر مانا ہے جو بھی میرے پیٹ میں ہے، محررا کہ اس کو میں آزاد کروں گی، من مشاغل الدنیا، دنیا کے مشاغل سے، اور محررا صافیا مخلصا للعبادت و خدمت بیت المقدس،
کہ اس کو میں ایسا آزاد کروں گی دنیا کے سارے مشاغل سے کہ بالکل خالص عبادت کرتے رہیں گے یہ، اور بیت المقدس کی خدمت کرتے رہیں گے۔ فتقبل منی، اے میرے مولا اس کو مجھ سے قبول کر لیجئے، انک انت السمیع، یقیناً آپ ہی سننے والے ہیں، لنظری، میری نظر کو، اور العلیم، آپ جاننے والے ہیں کہ کیا پیدا ہونے والا ہے، کیا فیصلہ ہے آپ کا، تو وہ اس کو آپ جاننے والے ہیں۔ فلما وضعتها، جب ان کا بیٹا پیدا ہوا، یعنی بیٹے کو انہوں نے اس کو حضرت مریم علیہ السلام کو جنم دیا، قالت، کہنے لگی، رب انی وضعتها انثی، اے میرے مولا یہ تو اس کو میں نے جنم لیا ہے، یہ تو بچی ہے، واللہ اعلم بما وضعت، حالانکہ اللہ جل جلالہ بہت بہتر جانتے تھے کہ جو انہوں نے جنا ہے، ولیس الذکر کالانثی، اور کہنے لگی کہ لڑکا لڑکی کی طرح تو نہیں ہوتا خدمت کرنے میں۔ ظاہر بات ہے کہ وہ جو چاہتی تھی وہ تو یہ چاہتی تھی کہ ان کو اللہ پاک بیٹا دے دے تاکہ وہ لڑکا بیت المقدس کی اچھی طرح سے خدمت کر لے، اس لیے کہ لڑکی تو اتنی خدمت نہیں کر سکتی جتنا ایک اس کی کمزوری کی وجہ سے اور ایک اس کی انوثت کی وجہ سے مشکل ہوتا ہے کہ وہ اتنی خدمت کر لے۔ گویا یہ کلمہ انہوں نے حسرت کے طور پر کہا، وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، میں اس کو بھی اور اس کی اولاد کو بھی شیطان مردود سے آپ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ، اس کے رب نے اس کو قبول کر لیا، اس بچی کو حضرت مریم علیہ السلام کو قبول کر لیا، بقبول حسن، اچھی طرح سے قبول کرنے کے ساتھ، وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور اللہ نے اس کی پرورش کی، اس کی نمو کی، نباتاً حسناً، اچھی طرح کی پرورش، وَكَفَّلَهَا زکریا، اور اس کی کفالت کی زکریا علیہ السلام نے۔ کلما دخل علیہ زکریا المحراب، ظاہر بات ہے کہ جب وہ پیدا ہوئی تو اب ان کی خیال رکھنے والا، ان کے سرپرستی کرنے والا کوئی نہیں تھا سوائے حنا کے، اس کی والدہ کے، تو اس لیے ان کے رشتہ داروں نے آپس میں مشورے سے طے کر لیا کہ ہم قرعہ ڈالیں گے کہ جس کا نام نکلے وہ ان کی کفالت کرے گا۔ تو قرعہ جب ڈالا گیا تو حضرت زکریا علیہ السلام جو حضرت حنا کے بہنوئی تھے اور حضرت مریم علیہ السلام کے خالو لگتے تھے، انہوں نے ان کا نام اللہ جل جلالہ نے نکالا تو انہوں نے ان کی کفالت کر لی۔ کلما دخل علیہ زکریا المحراب، جب کبھی بھی داخل ہوتے تھے زکریا علیہ السلام ان پر محراب میں، اس بالا خانے میں جہاں وہ عبادت کے لیے بیٹھی ہوتی تھی، وجد عندها رزقا، ان کے پاس ان کو رزق ملتا تھا۔ قال یا مریم انا لک ھذا، حضرت زکریا علیہ السلام ان سے کہتے کہ مریم آپ کو یہ رزق کہاں سے ملا ہے؟ من این لک هذه الخیرات والارزاق، یہ خیرات اور یہ رزق یہ کہاں سے آپ کو ملی ہے؟ قالت هو من عند اللہ، وہ کہتی تھی کہ یہ اللہ کی طرف سے مل رہا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یقیناً اللہ جل جلالہ رزق دیتے ہیں بغیر حساب کے۔ بغیر حساب سے مراد یعنی من غیر عد ولا نہایہ، بغیر شمار کے اور بغیر ختم ہونے کے، اللہ پاک اتنے کوئی انتہا نہیں ہوتی اس کے دین کی، اتنا دے دیتے ہیں۔ مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کان یجد عندها فی الصیف فاکہۃ الشتاء وفی الشتاء فاکہۃ الصیف، فرمایا کہ یہ ان کے پاس گرمی کے موسم میں سردی کے میوے ان کو ملتے تھے، اور سردی کے موسم میں گرمی کے میوے اور پھل ان کو ملتے تھے۔ اس وجہ سے انہوں نے اس کو تعجب کا اظہار کیا، انا لک ھذا، کہ آپ کو یہ کہاں سے ملتے ہیں اتنی خوراکیں اور یہ چیزیں۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، اسی وقت میں اور اسی جگہ میں زکریا علیہ السلام نے دعا کی اپنے رب سے۔ قال، کہنے لگے، رب ھب لی من لدنک ذریۃ، اے میرے پروردگار، اے میرے مولا مجھے اپنی طرف سے دے دے اولاد، طیبۃ، پاکیزہ اولاد دے دے، انک سمیع الدعاء، یقیناً آپ دعا کو سننے والے ہیں۔
فنادته الملائکۃ، فرشتے نے اس کو آواز دی، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو خوشخبری دی، وهو قائم یصلی فی المحراب، اور وہ محراب میں کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت میں، اللہ کی نماز میں مشغول تھے۔ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، خوشخبری یہ دی کہ اللہ پاک آپ کو بشارت دیتے ہیں یحییٰ کا، کہ یحییٰ بیٹا آپ کو دیں گے اللہ پاک، مصدقاً تصدیق کرنے والے ہوں گے، بکلمۃ من اللہ، اور اللہ کے کلمے کے ساتھ یہ آپ کو ملیں گے۔ عفواً، یعنی یحییٰ آپ کو بیٹا دیں گے، مصدقاً بکلمۃ من اللہ، کہ وہ اللہ کے کلمے کی تصدیق کرنے والے ہوں گے، ان کی بشارت دینے والے ہوں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، اس لیے کہ حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے آنے والے نبی ہیں، ان سے پہلے آ گئے، اور انہوں نے ان کی نبوت کی تصدیق بھی کر دی اور ان کی بشارت بھی دے دی کہ میرے بعد ایک نبی آنے والے ہیں۔ وسیداً، اور وہ سردار ہوں گے، یسود قومہ و یفوقہم۔ اچھا، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کلمۃ اللہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ انسان جس طرح پیدا ہوتے ہیں اس طرح پیدا نہیں ہوئے، بلکہ اللہ جل جلالہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے، اس وجہ سے اس کو کلمۃ اللہ، اللہ کا کلمہ کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ان کی بھی بشارت دیں گے، وسیداً، اور خود سردار ہوں گے، وحصوراً، اور فرمایا کہ اپنے آپ کو کنٹرول کرنے والے ہوں گے شہوات سے، یعنی یحبس نفسہ عن الشہوات عفۃ و زہداً، پاک دامنی کی وجہ سے اور برغبتی کی وجہ سے، اور اتنا کنٹرول ان کو حاصل ہوگا اپنے نفس کے اوپر کہ وہ عورتوں سے قریب نہیں جائیں گے باوجود ان کی قدرت کے۔ اس لیے کہ بعض لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ معاذ اللہ حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام عنین تھے، یعنی عنین وہ ہوتا ہے کہ جو نامرد ہوتا ہے، جو اس پر قدرت ہی نہیں رکھتا کہ عورتوں سے اپنی شہوت کو پوری کر لے، تو ایسی بات نہیں ہے، اس لیے کہ یہ نقص ہے، اور یہاں پر مقام مدحہ ہے، اللہ جل جلالہ ان کی تعریف بیان فرما رہے ہیں، تو ایسی جگہ میں پھر ان کے نقص کو بیان کرنا یہ اس مقام کے مناسب بھی نہیں ہے، اور ویسے بھی کسی نبی کے شان کے مناسب نہیں ہے۔ ہر نبی کو اللہ جل جلالہ نے جسمانی کمالات سے بھی نوازا ہوتا ہے اور روحانی کمالات سے بھی نوازا ہوتا ہے۔ تو یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایسے تھے کہ ان کو اللہ جل جلالہ نے اپنے اوپر اتنا ضبط نفس اور حبس النفس کی کمل کا نصیب فرمایا تھا کہ ان کو رغبت ہی نہیں ہوتی تھی عورتوں کی طرف، اس وجہ سے وہ حتیٰ کہ ان کو حلال طریقے سے نکاح سے بھی وہ اپنے آپ کو بچاتے تھے، اسے بھی روکتے تھے۔ وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور نیک پرہیزگار لوگوں میں سے، نیک لوگوں میں سے ایک نبی ہوں گے۔ قال رب انا یکون لی غلام، کہنے لگے کہ اے میرے مولا میرا بیٹا کیسے ہوگا، وقد بلغنی الکبر، اور میں بڑھاپے کو پہنچ چکا ہوں، بڑھاپا مجھے آ چکا ہے، وامرأتی عاقر، اور میری بیوی بھی بانجھ ہے۔ عاقر کا معنی ہے عقیم لا تلد، کہ وہ بانجھ ہے، اس سے بچے پیدا نہیں ہوتے۔ قال کذلک اللہ نے فرمایا کہ بالکل ایسے ہی ہوگا، یفعل ما یشاء، اللہ جل جلالہ اسی طرح کرتے ہیں، یفعل ما یشاء، اللہ جل جلالہ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ اس سوال کا منشا بظاہر یہ تھا کہ ایک تو ان کو تعجب ہوا، کہ حیرت اور تعجب کے وقت میں کہ جب کسی کو اس طرح کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس وقت وہ اس کا انداز ہی ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ سوال کرنے لگتا ہے کہ ایسا کیسے ہوگا جب کہ میں بڑھاپے کو پہنچ چکا ہوں، میری بیوی بھی بانجھ ہے۔ اور یا پھر علماء نے لکھا ہے کہ اس سوال کا منشا یہ تھا کہ وہ یہ پوچھنا چاہتے تھے کہ ہمارا بیٹا کیسے ہوگا، یعنی ہم دوبارہ جوان ہو جائیں گے، جبکہ ابھی ہم بوڑھے ہیں دونوں، تو ہم کیا جوان ہو کر ہمارا بیٹا پیدا ہوگا، یا ہم اسی حالت میں ہوں گے جس طرح ابھی ہے، تو اسی طرح سے اللہ پاک بیٹا دے گا۔ تو فرشتے نے کہا کذالک، اسی طرح سے آپ کو اللہ پاک بیٹا دے گا، اللہ یفعل ما یشاء، اللہ پاک کرتے ہیں جو چاہتے ہیں۔ قال رب اجعل لی آیہ، کہنے لگے کہ میرے مولا میرے لیے ایک نشانی بنا دے۔ قال آیتک الا تکلم الناس ثلاثۃ ایام، اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ کی نشانی یہ ہوگی کہ
آپ بات نہیں کریں گے۔ نشانی کس چیز کی مانگتے تھے؟ علامتن علی حمل امرأتہ، اپنی بیوی کے حمل کے اوپر نشانی مانگتے تھے اللہ سے کہ اللہ کوئی نشانی ایسی بتا دے کہ مجھے پتہ چلے کہ میری بیوی کو اب حمل ہو گیا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ کی نشانی یہ ہوگی اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، کہ آپ لوگوں سے اللہ تستطیع الکلام الا بالاشارہ، کہ آپ 3 دن تک اشاروں کے علاوہ بات نہیں کر سکیں گے۔ اللہ تکلم الناس، آپ بات نہیں کرو گے لوگوں سے، ثلاثۃ ایام 3 دن تک الا رمزا، مگر اشاروں کے ساتھ۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، اور اپنے رب کو یاد کرو کثرت کے ساتھ۔ وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور صبح میں بھی تسبیح بیان کرو اور شام کے وقت میں بھی تسبیح بیان کرو۔